میرا نام اشون ہے۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور میرے بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے۔ میں سوچتا تھا کہ میری ماں کی بیماری چل رہی ہے، پھر بھی بابا ان سے لڑتے کیوں ہیں۔ ایک بار یہی بات میں نے اپنی بوا سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بے شرم ہے، اس کو خیال نہیں ہے اپنی بیوی کا، بیوی بیمار ہے اس لیے تو اس سے لڑتا رہتا ہے۔ مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، پر بابا کو ماں سے بات کرتے ہوئے سنا، پھر سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک دن ماں رات کو سونے تو گئی پر صبح ان کی آنکھیں نہیں کھول سکی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ بابا ماں سے بڑے تھے، ماں کی عمر 40 سال تھی اور بابا 60 سال کے ہو گئے تھے۔ ماں چلی گئی، گھر میں سارے رشتے دار تھے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا تھا تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے بابا کی شکل ایسی بنی تھی جیسے ماں سے لڑتے ہوئے بنایا کرتے تھے۔ وہ غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ میری بوا اور چاچو کی آواز تھی، شرم کرو شرم، ابھی تمہاری بیوی کو گئے ہوئے 1 ہفتہ نہیں ہوا، 60 سال کے ہو گئے اور اپنی شادی کی پرواہ ہے تمہیں؟ اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے؟ کون سا تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو سنبھالنا ہے، جن کی وجہ سے تم بہانہ بنا کر شادی کرنے کی سوچ رہے ہو؟ تم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو، اور تمہارا خود کا بیٹا ہے، 2-4 سال تک اس کی شادی ہو جائے گی، اپنے گھر والا ہو جائے گا، تم چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ۔ شرم کرو، تمہیں تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کم سے کم موقع ماحول تو دیکھ لیا ہوتا۔ تمہاری بیوی بھی ہمارے خاندان کی تھی، ہم سب کے ساتھ 2 رشتے تھے، اس کے باہر سے نہیں لائے تھے اس کو، اس کی روح تڑپ رہی ہوگی، جب تک زندہ تھی تب تک بھی تم نے اس کو کیا سیوا کی تھی؟ میرے بابا نے کہا کہ سیوا تو اسے میری کرنی چاہیے تھی، جوانی میں ہی بیمار ہو کر بیٹھ گئی، چرپائی کی ہو کر رہ گئی، گھر کے کام بھی میں خود کرتا رہا، 7-8 بچوں کی خواہش تھی، مجھے ایک بیٹا دے کر ہی اس کو تو بیماریوں نے پکڑ لیا۔ میری ساری زندگی تو بیمار عورت کے ساتھ گزری۔ مرد کی زندگی جب بیمار عورت کے ساتھ گزر گئی تو وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ سب نے کہا گزر گئی ہے نا، اس لیے اب زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ زندگی گزر گئی ہے، اب اپنی اوپر جانے کی تیاریاں کرو، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اوپر والے نے 5 سال تک تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آج کل تو ویسے ہی عمر کم ہو رہی ہے۔ میرے بابا کو بہت غصہ آیا، لیکن جانے کیسے میرے بابا بڑے آرام سے بولے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ خیال اپنے دل سے نکال دوں گا، پیسے جمع کروں گا اور تیرتھ یاترا کے لیے چلا جاؤں گا۔ سب نے کہا کہ شکر ہے تم کو اتنی جلدی سمجھ آ گئی۔ سب لوگ ہنسی خوشی خوشگوار ماحول میں بات کرتے ہوئے چلے گئے، اور اگلے ہفتے جب میں گھر آیا تو میرے گھر میں لگے نل کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی، بہت ہی پیاری لڑکی تھی، بلکہ نل چلا کر پانی پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا بھی گئی۔ میں بولا تم گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تو شرما کر بھاگ گئی۔ میں حیران ہو کر کمرے میں آیا کہ بابا کو بتاؤں کہ یہ لڑکی کون تھی۔ ہمارے گھر میں تو کمرے کے اندر 2 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، یہی آپ کا بیٹا ہے؟ میرے بابا نے کہا جی یہی بیٹا ہے۔ مجھے بتایا کہ بیٹا یہ تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میرے دور کے رشتے دار ہیں، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائے ہیں، آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے، تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لو پھر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں حیران رہ گیا، ان لوگوں کے سامنے تو میں نے کچھ نہیں کہا، پر میری شادی کی عمر نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی بابا سے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری شادی کروانے کی؟ تو بابا نے کہا کہ تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب ہم دونوں مرد ہی رہ گئے ہیں اس گھر میں، ہم اچھے لگتے ہیں آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے ہوئے، اپنے کپڑے دھوتے ہوئے، لڑکی آ جائے گی تو کام کرے گی، ہم دونوں کو صاف ستھرے کپڑے ملیں گے، اچھا کھانا ملے گا، اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے، میں تو شادی کی عمر گزار چکا ہوں تو تیری ہی شادی کروں گا نا۔ میں ویسے ہی معصوم تھا، یہ بات تو مجھے بھی ٹھیک لگی کہ گھر میں کوئی عورت ہونی چاہیے جو کہ کھانا وغیرہ تو بنا سکے، کیونکہ میں تھوڑا بہت کام بھی کرتا تھا، اس لیے گھر کے کام تو نہیں کر سکتا تھا۔ بابا فری تھے، ان کی زمینوں سے تھوڑے بہت پیسے آتے تھے، انہی پر وہ گزارا کر لیتے تھے۔ بابا نے اپنی ساری زندگی گزار دی،
پر زیادہ پیسے نہیں کمائے، نہ بڑا گھر بنانے کے بارے میں سوچا، نہ کبھی ماں کا اچھی جگہ پہ علاج کروایا۔ انہوں نے ساری زندگی بیماری میں گزار دی، جبکہ ان کی بیماری کوئی ایسی خطرناک نہیں تھی۔ اگر وقت سے علاج ہو جاتا تو شاید آج بھی زندہ ہوتی۔ بابا نے مجھے منا ہی لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیری شادی میں نے ہی کروانی ہے اور کسی نے نہیں کروانی۔ لڑکی تو دیکھ چکا ہے، لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے۔ اس کا نام کاجل تھا، باقی وہ تو بہت خوبصورت تھی اور مجھ سے عمر میں بڑی تھی۔ بابا کی بات میں نے مان لی۔ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اوپر والا دل میں محبت ڈال ہی دیتا ہے، لیکن مجھے تو دیکھتے ہی وہ لڑکی بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ میں تو چھوٹا بچہ تھا، لیکن وہ لڑکی کم سے کم 20 سال کی لگتی تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا میری شادی اتنی جلدی؟ تو بابا نے کہا جلدی شادی ہو جائے گی تو تیرے بچے تیرے ساتھ بڑے ہوں گے اور تو بوڑھا بھی نہیں لگے گا۔ مجھے دیکھ، میری شادی بہت دیر سے ہوئی اور اب میں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، جبکہ تو ابھی اتنا چھوٹا سا ہے۔ بابا نے میری شادی کاجل سے کروا دی۔ رشتہ داروں نے بھی اس بارے میں بات کی تو بابا نے بہانہ بنا دیا کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے تو کیا کرے، ہمیں تو گھر کا کوئی کام کرنا نہیں آتا، یا تو تم لوگ ہماری مدد کرو، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ لیکن اس کام پر بھی کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ آج کل ایک انسان کا کھانا پینا کرنا بھی بہت بڑا مشکل کام تھا۔ مہنگائی کا زمانہ تھا، اس لیے رشتہ دار بھی سائڈ پر ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میری شادی ہو گئی۔ مجھے کاجل اچھی لگتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے وہ والے جذبات نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس وقت مجھے ان ساری باتوں کا پتہ نہیں تھا اور بابا نے مجھے کچھ سمجھایا بھی نہیں تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم نے اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ مجھے شادی کی پہلی رات کا کہا کہ تم اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤ، میں تمہاری ماں کے کمرے میں سوئے گی اور میں صحن میں چارپائی ڈال کے سو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ دولہا دلہن تو ایک کمرے میں ہی سوتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ تو بڑا چالاک ہے، میں تو تجھے بچہ سمجھتا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے، دونوں ایک کمرے میں سوتے ہیں، لیکن ابھی تیری عمر بہت کم ہے اور وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے، تو اپنے کمرے میں جا، کچھ دن کے بعد تو بھی اس کے کمرے میں چلا جانا۔ میں بھی سمجھ گیا اور جا کر اپنے کمرے میں ہی سو گیا۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا اور شام کے ٹائم ایک مکینک کے پاس بھی جاتا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ میں وہاں پر کام کروں گا، کچھ پیسے بن جائیں گے۔ اسکول میرا گورنمنٹ کا تھا، وہاں پیسے لگتے نہیں تھے۔ بابا نے تو ویسے ہی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، ان کو میری پڑھائی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تو میری ماں کہتی تھی کہ بچے کو کچھ پڑھا لو تاکہ کل کوئی اچھی نوکری مل جائے، ورنہ تمہاری طرح ہی بن جائے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو میری بیوی آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیسی ہو تم، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہوں اور اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور میں نے کہا کہ مجھے انڈا بنا دو، لیکن انڈے کے اوپر تھوڑی کچی سبزی رکھ دینا۔ تو کہنے لگی کہ تم بچوں کی طرح نخرے کرتے ہو، پتہ نہیں کیوں، وہ بھی تو ماؤں کی طرح ہی نخرے کر رہی تھی جبکہ میری بیوی تھی۔ خیر میں ناشتہ کر کے اسکول کو چلا گیا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسکول جا رہا ہوں، نہیں تو واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ رات کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی مرضی دیر سے آؤ، آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگلے دن بابا کے ہاتھ میں ماں کے زیور جو کہ 2-4 ہی تھے، کہنے لگے کہ ان کو بیچنے جا رہا ہوں، گھر میں چھوٹی سی دکان بناؤں گا۔ میں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو، گھر تو چل ہی رہا ہے، ہماری زمینوں سے پیسے مل جاتا ہے اور دودھ بھی سستا ہی مل جاتا تھا، گھر اپنا تھا، بجلی کا بل آتا نہیں تھا اور کھانا پینا تو میں اپنے پیسوں سے پورا کر دیتا ہوں۔ بابا نے کہا کہ نہیں، آج کل خرچہ بہت بڑھ گیا ہے، گھر میں ایک اور ممبر آ گیا ہے، اس لیے مجھے یہ بیچنے پڑیں گے۔ بابا نے زیور بیچ دیے اور گھر کی بیٹھک میں ہی کرانے کی دکان بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے تھے اور میری بیوی بھی عجیب تھی۔ جب میں اسکول سے آتا میری بیوی بابا کے کمرے میں ہی ہوتی تھی اور جب میں پوچھتا تو کہتی کہ میں کمرہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری سوچ بدلی تھی یا نہیں، لیکن وہ میری بیوی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ پر رات کو بابا ہم کو ایک ساتھ سونے نہیں دیتے تھے اور دن میں بھی وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ جب میں سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح دھتکار دیتی۔ ایک دن میں گھر آیا تو میرے بابا اور میری بیوی دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں گئے ہیں، اس لیے ان کا انتظار کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بہت
مسکراتی خوش اور ہنستے کھیلتے واپس آئے۔ میں نے کہا کہ کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ تب انہوں نے کہا کہ تم تو اس کو کہیں لے کر جاتے نہیں ہو، گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی اس لیے میں اس کو باہر لے گیا تھا، اس نے گھر کا سامان بھی لینا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں کچھ سامان تو تھا نہیں مگر ایک شاپر ضرور تھا۔ جب وہ کمرے میں گئی تو میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ میرے بابا نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا بات بھی نہیں کر سکتا؟ اتنا بول کر میں بیوی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا تو جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بابا کی شکل ایسی اتری ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں میں اعلان جنگ کر کے گیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے شاپر لے لیا جو مجھے دکھا نہیں رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس میں اس کی اپنی چیزیں تھیں جیسے کہ میک اپ وغیرہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ ساری چیزیں چاہیے تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہارا پتی ہوں، تمہاری چیزیں لا سکتا ہوں۔ تو وہ بولی تمہارے پاس اتنے پیسے ہی کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے اس لیے تمہارے بابا کو کہہ دیا تھا۔ تو کیا غلط کیا؟ وہ بھی اس گھر میں رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے لے دیے تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں تمہارے باپ جیسے ہیں، ان کو انکل کیوں کہتی ہو؟ بابا ہی کہا کرو، ان کی بھی تو کوئی بیٹی نہیں ہے اس لیے ان کو اچھا لگے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ کیا میں ان کو بابا کہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیوں تم ان کو بابا نہیں کہہ سکتی ہو؟ تو بولی ٹھیک ہے کہہ دوں گی، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ دیر میرے کمرے میں نہیں رہو، جب انہوں نے منع کیا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے کھانا لگاؤ۔ پر جب رات ہوئی تو مجھے میری بیوی کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے لگا میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ آوازیں پتہ نہیں کس کی ہیں۔ پھر میری آنکھ کھلی تو واقعی میں آواز آ رہی تھی اور یہ آواز میری بیوی کی تھی۔ وہ کسی سے جھگڑا کر رہی تھی جیسے میری ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کیا کرتی تھی، ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سوچنے لگا اس ٹائم وہ کس سے لڑائی کر رہی ہے؟ گھر میں تو میرے علاوہ صرف بابا ہی ہیں، بابا سے بدتمیزی تو نہیں کر رہی۔ مگر جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے آئی، میں نے کہا کہ وہاں پر کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ کہنے لگی کوئی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا، اور پھر کمرے میں سو گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی اور وقت گزرنے لگا۔ ماں کے جانے کے بعد ویسے تو بابا کو بہت دکھی رہنا چاہیے تھا لیکن وہ بہت خوش رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں بھی پریشان ہونے لگا کہ بیوی میری ہے اور مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت تک نہیں ہے کیونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی اور میں اس طرح کی چیزوں کو سمجھ رہا تھا، اور بابا کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تو تم لوگ بہت چھوٹے ہو۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر میں چھوٹا تھا تو میری شادی کیوں کرائی تھی آپ نے؟ بابا نے مجھے بڑی باتیں سنائی اور کہا کہ آج کل کے تو بچوں کو بچہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے، وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری شادی اس لیے کروائی تھی کہ گھر میں کوئی عورت آ جائے گی اور وہ کتنے اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رہی ہے، تجھ سے تو سبزی تک نہیں بنتی تو روٹیاں کہاں سے بناتا، بازار سے کھانے کھا کر ہم دونوں کے لیور میں السر ہو جانا تھا، تجھے تو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے، ابھی تو بچہ ہے تو بچہ ہی رہ۔ میری بیوی تھی تو میری بیوی، لیکن اس میں بیوی والی کوئی حرکت نہیں تھی۔ مجھے تو میرے بابا نے منع کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی تھے، ہم مل کر کبھی کوئی بات کر سکتے تھے، چھپ کر کہیں مل تو سکتے تھے، ویسے بھی ہم ایک دوسرے کے پتی پتنی تھے، اس طرح تو محبت بڑھتی ہے اور رشتے میں خوبصورتی آتی ہے، چوری چوری ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ بھی اپنی بیوی سے ملنا تو اس میں تو الگ ہی بات ہے اور کوئی غلط بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوست میری قسمت بہت اچھی بتاتے تھے، اتنی سی عمر میں اتنی پیاری بیوی مل گئی ہے تجھے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ تیری سے کافی بڑی ہے، جلدی بوڑھی ہو جائے گی، تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، عورت بھی تو بڑی عمر کے مردوں سے شادی کرتی ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، شادی میری ہوئی تھی لیکن خوشیاں بابا کو چڑھی تھی۔ ایک بار میری بوا نے کہہ دیا کہ بہو کو پا کر بڑا ہی خوش ہو گیا ہے، میں نے بابا کی طرف دیکھا تو بابا شرما رہے تھے۔ بوا نے کہا کہ جلدی سے کوئی پوتا یا پوتی آ جائے تو اس گھر میں رونق لگ جائے گی، انہوں نے کہا کہ ضرور ایسا ہوگا۔ جلدی میں دل میں سوچنے لگا کہ کیسے ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ بابا دنیا والوں کے سامنے خوش تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ بیٹے کی شادی کر دی اور بیٹا بہت خوش ہے، لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتے تھے کہ ابھی تک بیٹے کا اس کی بیوی سے دور رکھے ہوئے ہیں اور بیوی کو صرف گھر کے کام اور برتن دھونے کے لیے لائے ہیں۔ میری بیوی پورا دن میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی تھی، رات میں بھی جب میں آتا یا تو میرے بابا کے کمرے میں ہوتی اور نہیں ہوتی تو بہانے بہانے سے بابا کے کمرے میں جاتی رہتی۔
کبھی کہتی صفائی کر رہی ہوں تو کبھی کہتی کہ ان کے کمرے کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، وہ صاف کر رہی ہوں۔ بابا بھی بڑا خوش تھے۔ ایک دن تو مجھے شک ہوا تھا کہ شادی میری ہوئی ہے اور سیوا بابا کی کر رہی تھی۔ میرے بابا اپنی پسند کے کھانے بنواتے تھے، میری بیوی ان کے پاؤں بھی دبایا کرتی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو، تو کہنے لگی کہ میں تمہارے پاؤں کیوں دباؤں؟ تو میں نے کہا تم میری بیوی ہو، میں محنت کا کام کرتا ہوں، مکینک کی دکان پر کام کرنا آسان نہیں ہوتا، اگر میرے پاؤں دباؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، بابا نے منع کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے، میں تو باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا، تھوڑی دیر سائڈ پر بیٹھ کر پاؤں دبا دو، تو اس نے صاف منع کر دیا اور تو اور یہ کام کر ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ چپ چاپ میرے پاؤں دباؤ تو اس کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا۔ پھر میں نے کہا کہ بیوی ہو، میری کوئی غیر تو نہیں ہو، اور اس کے بعد وہ کچھ لاجواب سی ہو گئی، پھر آس پاس دیکھنے لگی اور میرے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ لیکن ابھی 2 ہی منٹ ہوئے تھے کہ بابا گھر میں داخل ہوئے اور میری بیوی نے میرے پاؤں چھوڑ دیے اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے بابا سے ایسے ڈر رہی تھی جیسے بابا اس کی جان نکال لیں گے۔ میں نے کہا کہ کھڑی کیوں ہو گئی ہو، بیٹھ جاؤ، تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی، لیکن دیکھ بابا کی طرف رہی تھی، جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لو۔ میں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں، میری بیوی ہے، میں اس سے پاؤں دباتا رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ ماں بھی تو آپ کے پاؤں دبایا کرتی تھی۔ تو بابا نے کہا کہ تمہاری ماں کی بات اور تھی، اس سے تم اپنے پاؤں نہیں دبا سکتے ہو، اچھا نہیں لگتا ہے، بڑی ہے تم سے۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیوی اگر عمر میں بڑی ہوتی ہے تو بھی پتی تو رتبے میں اس سے بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ماں بھی تو آپ سے چھوٹی تھی، آپ ماں سے بڑے تھے، تو پھر آپ نے کیوں ماں کو پیار نہیں کیا؟ اگر بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہوتا ہے تو چھوٹوں پر بھی پیار لٹانا ضروری ہوتا ہے۔ بابا نے کہا کہ تیری زبان بہت چل رہی ہے، تجھے تو میں سیدھا کر کے رہوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اب شادی شدہ ہوں، آپ کا بچہ نہیں ہوں، آپ مجھے میری بیوی کے سامنے اس طرح سے چلا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے زمین سے نکل تو جا، بڑا آیا شادی شدہ ہونے والا۔ مجھے غصہ آ گیا، میرے بابا سے لڑائی ہو گئی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی کہ جب سے بابا سے لڑائی ہوئی تو میری بیوی نے مجھ سے تو اس کے بعد بات ہی نہیں کی، اور بابا کے لیے چائے بنا کر پھر ان کے کمرے میں چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد آئی۔ ایک دن میری بیوی بابا کے کمرے سے نکلی تو میں بابا کے کمرے میں چلا گیا، بابا گھر پر تو نہیں تھے لیکن ان کے کمرے میں چیزوں کو دیکھنے لگا، اور پھر مجھے کچھ ایسا ملا کہ میں حیران رہ گیا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور ساری کہانی میرے سامنے آ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے کہ اپنے ہی باپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، جو بھی چیز مجھے ملی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ جب میں باہر آیا تو میری بیوی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر مجھے پیچھے کر لیا۔ میں چاچا کے گھر چلا گیا اور ان کو جا کر ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا، کیونکہ جو چیز مجھے بابا کے کمرے سے ملی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کی شادی کے پیپرز تھے، جس میں دلہن کی جگہ تو میری بیوی کاجل کا نام لکھا تھا لیکن دولہے کی جگہ میرے بابا کا نام لکھا تھا۔ ان لوگوں نے شادی کی تھی اور میری شادی نقلی تھی، میری بیوی کاجل نہیں تھی، وہ میرے بابا کی بیوی تھی۔ بابا نے ان سے شادی کی تھی کیونکہ بابا ماں کے جانے کے 1 دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب رشتہ داروں نے ان کو باتیں سنائی کہ ان کو شرم دلائی تو انہوں نے مجھے استعمال کیا، لوگوں کو یہ کہا کہ میری بیوی ہے، جبکہ انہوں نے خود اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، ان کی بیوی تھی، میری بیوی نہیں تھی۔ وہ تبھی تو مجھے اس کمرے میں جانے نہیں دیتے تھے، مجھے یہ کہتے تھے کہ تم چھوٹے ہو اور لڑکی بڑی ہے، جبکہ بابا نے 20 سال سے بھی زیادہ چھوٹی لڑکی کے ساتھ رشتہ رکھا اور وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ خوش تھی کیونکہ میرے پاپا اسے کہیں اور سے نہیں لائے تھے بلکہ سڑک سے ہی پکڑا تھا۔ شاید وہ شادی سے پہلے بھی اس طرح کے کام کیا کرتی تھی۔ میرے رشتہ داروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں بھی اپنے بابا کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا، نہیں رہنا چاہتا تھا ان کے ساتھ، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جاتا ہے تو جائے۔ میں اپنے چاچا کے ساتھ رہنے لگا۔ چاچا نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو گے۔ میں نے 12th کر لیا اور ٹیوشن کے ساتھ پرائیویٹ فارم بھر دیا اور اس کے بعد میری نوکری لگ گئی اور میں 15 سے 20 ہزار کمانے لگا۔ کاجل پاپا کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور اب میرے بابا اکیلے ہی رہتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا کہنا تھا کہ وہ
وہ معافی نہیں مانگنا چاہتے۔ بابا نے ساری زندگی میری ماں کو ذلیل کیا، وہ بیمار ہوئی تو ان سے لڑتے رہے کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مطلب تھا، وہ دنیا سے چلی گئیں۔ پھر مجھے استعمال کیا، جھوٹ بولا کہ تمہاری شادی کروائی ہے، میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مجھے تو اب شادی کرنی ہی نہیں ہے، میں پیسے کمانے میں لگا ہوں، جب تک اپنا گھر نہیں بناتا شادی نہیں کروں گا۔ میرے چاچا کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے ہی تمہاری شادی کروا دوں گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بابا اکیلے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میں تو بڑا خوش ہوں، میرا بیٹا منحوس تھا اور جب تک میرے گھر میں رہا میرے گھر میں منحوسیت ہی رہی، اب تو میں بڑی ہی اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایسا فلم اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے، شاید بابا کا انصاف اوپر والوں کے یہیں پر ملے گا۔ ان کے خلاف میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، بس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اوپر والے نے مجھے کامیاب کر دیا اور میں کچھ بن گیا، اور چاچا نے میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دی اور آج ہم دونوں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دھنیہ واد دوستو۔